بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين ماتا لها في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما في النار. قال: فلما رأى الكراهة في وجهها قال: لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت: يا رسول الله فولدي منك؟ قال: في الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة، وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے، 170ویں یہ حدیث مبارک ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ ان کے جو بچے زمانہ جاہلیت میں انتقال کر گئے ان کا کیا ہوگا، کہ وہ جنت میں ہوں گے کہ جہنم میں ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی جو شادی ہوئی تھی وہ انہی سے ہوئی تھی، اور یہ اس وقت ہوئی جب خود حضور کی عمر مبارک 25 برس تھی، اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 برس کی تھی، اور حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی ان کے 3 نکاح ہو چکے تھے، اور ان سے بھی ان کی اولادیں تھیں۔ کچھ اولادیں جو حضور علیہ السلام کی نکاح میں آنے سے پہلے جو دوسرے غیر مسلم شوہروں سے تھی، وہ کچھ نابالغی میں بھی انتقال کر گئی تھی، جبکہ ابھی تک بالغ بھی نہیں ہوئے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی نکاح میں آنے کے بعد بھی کچھ بچے ان کے نابالغی میں ہی انتقال کر گئے۔ 2 بچوں کا ذکر آتا ہے، جو نرینہ لڑکے 2 بچے تھے، ایک قاسم اور ایک جو ہے عبداللہ کے نام سے، یا قاسم اور طیب کے نام سے بتلائے جاتے ہیں۔ تو یہ 2 بچے حضور علیہ السلام سے تھے جو نابالغی میں انتقال کر گئے، اور 4 صاحبزادیاں تھیں جو حیات رہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 4 صاحبزادیاں تو حیات رہیں، لیکن جو لڑکے تھے وہ نابالغی میں ہی انتقال کر گئے۔ قاسم اور طیب کے نام سے 2 بتلائے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ایک صاحبزادے اور تھے، وہ بھی نابالغی میں ہی انتقال کر گئے، جن کا نام ابراہیم بتلایا جاتا ہے، لیکن وہ ایک دوسری زوجہ سے تھے۔ تو بہرحال حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ ان کے جو بچے زمانہ جاہلیت میں انتقال کر گئے جو دوسرے شوہروں سے تھے، ان کا کیا ہوا؟ وہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ وہ کہاں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہما فی النار، کہ وہ جہنم میں ہیں۔ قال فلما رأى الكراهة في وجهها، یہ جواب سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ غمناک ہوئیں، انہیں غم لگا کہ ان کے چھوٹے بچے وہ جہنم میں ہیں۔ پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے ان کی غم کو دیکھتے ہوئے کہ لو رأیتی مکانہما لأبغضتہما، اگر تمہیں پتہ چل جاتا کہ اگر وہ زندہ رہتے تو وہ ان کا انجام کیا ہوتا، وہ کس قسم کے اعمال کرتے، ہاں اگر تمہیں اس کا علم ہوتا تو تم بھی ان سے نفرت کر لیتی۔ مطلب ہے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ جب وہ بالغ ہوتے، اگر وہ ان کو زندگی ملتی اور بالغ ہوتے
تو وہ کافروں والے اعمال کرتے، کفر والے اعمال کرتے۔ تو چونکہ اللہ کو ان کے بالغی کے اعمال کا پتہ تھا حالت بلوغت کے، تو اس لیے اللہ جل شانہ نے جیسے ان کے اعمال ان کی تقدیر میں لکھے جا چکے تھے، اس کے مطابق اللہ جل شانہ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا اور انہیں جہنم میں بھیجا۔ یہ مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے، غیر مسلموں کے نابالغ بچے جو نابالغی میں انتقال کر گئے، احادیث کے اندر مختلف اس کے حوالے سے اقوال ملتے ہیں، اس لیے حضرات فقہائے کرام بھی اس کے حوالے سے کئی قسم کی آراء رکھتے ہیں۔ بعض حضرات فقہا نے فرمایا کہ جو نابالغی میں غیر مسلموں کے لڑکے بچے انتقال کر جاتے ہیں، وہ بعض نے جنتی ہونے کا بھی کہا ہے، بعض نے جہنمی ہونے کا بھی قول لیے، اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ وہ جنت جہنم کے درمیان ایک اور جگہ ہے اعراف، وہاں ہوں گے اور ان کو وہاں رکھا جائے گا۔ اور ایک اور قول یہ بھی لیا گیا ہے کہ اللہ نے جو تقدیر میں ان کے لیے عمل لکھ رکھا تھا اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اور سب سے بہتر رائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اختیار کی، اور انہوں نے فرمایا کہ اس مسئلے کے اندر ہمیں توقف کرنا چاہیے، خاموشی کرنی چاہیے، چونکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر کوئی دین کا معاملہ اٹکا ہو یا آخرت کا معاملہ اس پر معلق ہو، کہ آخرت میں نجات نہیں ہوگی جب تک کہ ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں۔ اس لیے ہر ایسے مسئلے کے اندر جس پر دین و دنیا کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا نہ ہو، کوئی معاملہ موقوف نہ ہو، ایسے تمام مسائل کے اندر ہمیں توقف اور خاموشی اختیار کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اعلم، اللہ ہی بخوبی واقف ہے جو ان کے ساتھ معاملہ ہو۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام سے پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ فولدی منک، کہ جو میری اولاد آپ سے ہوئی اور نابالغی میں انتقال کر گئی ان کا کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ قال فی الجنہ، کہ وہ تو جنت میں ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمنین واولادہم فی الجنہ، کہ ایمان والے اور ان کی اولاد جو نابالغی میں انتقال کر گئی وہ جنت ہی میں جائیں گے۔ وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادُهُمْ فِي النَّارِ، اور مشرک اور ان کی اولاد وہ جہنم میں جائیں گے اپنے والدین کے تابع ہو کر۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ سورہ طور کے اندر یہ آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی اولاد کو انہی کے ساتھ ملا دیں گے، اور کل قیامت میں جہاں والدین ہوں گے اولاد بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے، یعنی والدین صاحب ایمان ہوں اور اولاد بھی ایمان میں، اولاد بھی ایمان میں ان کی پیروی کرے، ان کی اتباع کرے۔ یہ بڑی بشارت ہے کہ الحقنا بہم، اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت میں ہم بھی ان کی اولاد کو انہی کے ساتھ ساتھ رکھیں گے، ان سے جدا کر کے انہیں غم نہیں دیں گے، ان کے تکلیف نہیں دیں گے کہ ان کے اعزاء اقربا، ان کی اولاد جن سے وہ دنیا میں بڑی محبت کرتا تھا وہ ان سے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے۔ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی ذریت اور اولاد کو انہی کے ساتھ رکھیں گے تاکہ ان کے ساتھ نہ ہونے کا غم ان کو لاحق نہ ہو، کیونکہ جنت غم کی جگہ نہیں ہے، جنت تکلیفوں کی جگہ نہیں، جنت صدموں کی جگہ نہیں ہے، وہ تو راحت کی جگہ ہے، خوشیوں کی جگہ ہے۔ بعض بزرگوں سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے کہ ہم تو آج جنت کے ماحول میں بیٹھے، جنت میں بیٹھے، تو فرمانے لگے کہ جنت کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ جہاں کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ ہو، سب کو راحت ہی راحت ہو، سب کو دوسرے سے کوئی سکون ملے، کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو کسی سے رنج نہ ہو۔ تو آج جس ماحول میں اگر ہم بیٹھیں، اگر ہمارے قول و فعل سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، سب ہم سے سکھی ہیں، خوش ہیں،
تو یاد رکھیے یہ جنت کا ماحول ہے، آپس میں بیٹھے متکئین علی ارائکہم، وہ مسہریوں میں بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے، کسی کو کسی سے نہ کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ غم لاحق ہوگا، نہ کسی کو کسی سے کوئی اذیت ہوگی، بس خوشیوں کا ماحول ہو۔ تو جو ماحول ایسا ہی ہو جہاں کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو، کسی کو کسی سے رنج نہ پہنچے، وہ جنت کا ماحول ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ جو کچھ کہا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔